السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، آج ہم ایک ایسی حقیقت کے بارے میں بات چیت کرنے جا رہے ہیں جو ہر مومن کے دل میں تجسس اور سوال پیدا کرتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت بڑی پیشن گوئی فرمائی ہے، اور وہ بات آج بھی وقت کے ہر لمحے میں زندہ ہے۔ تو ناظرین کرام، کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی کون فتح کرے گا؟ یہ صرف ایک سوال ہی نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک نوید ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین، اس عالم اور تاریخ کے بارے میں جو احادیث بتائی ہیں، وہ ہمیں ایک ایسا نقشہ دکھاتی ہیں جس کی روشنی میں مستقبل کے واقعات کی جھلک ملتی ہے۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے اس وقت کے منظرنامے میں جہاں حق اور باطل کی کشمکش عروج پر ہے۔ ہم دیکھیں گے وہ وعدہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے فرمایا، اور کیسے زمین پر کلمہ اسلام غالب ہوگا چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ یہ ویڈیو صرف تاریخ یا سیاسی تجزیہ نہیں ہے، یہ وہ پیغام ہے جو آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا، آپ کو غور کرنے پر مجبور کر دے گا، اور آپ کو دکھائے گا کہ مشرق سے وہ کون سی طاقت ابھرے گی جو حق کی فتح لائے گی۔ آپ یہ بھی دیکھیں گے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ احادیث مبارکہ کی وہ نشانیاں جن سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیسے ظلم و بربریت کے بعد اسلام کی بالادستی قائم ہوگی، اور یہ فتح صرف ایک شہر یا ملک تک محدود نہیں بلکہ عالمی سطح پر ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو اخیر تک دیکھیے، کیونکہ ہر لمحہ، ہر واقعہ اور ہر پیشن گوئی آپ کے سامنے کھلتی جائے گی۔ آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب ہم سمجھیں گے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نوید اور خوشخبری کس حد تک پوری ہونے والی ہے اور مسجد اقصی کا مقدر کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بات تو پکی ہے کہ ایک دور آئے گا جس کے اندر خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے گی۔ یہ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب جب یہ دور آئے گا تو یہ دور عالمی ہوگا، جیو ورلڈ آرڈر نہیں ہوگا، جسٹ ورلڈ آرڈر ہوگا۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر NWO حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے، JWO، لیکن اسی کو بدلنا ہے جسٹ ورلڈ آرڈر آف اسلام، اور وہ گلوبل ہوگا۔ اور دو حدیثوں کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر دوں۔ ایک حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد شدہ غلام تھے، وہ روایت کرتے، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زویل منها، کہ رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا، یہاں تک کہ میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے اور سارے مغرب دیکھ لیے، اور سنو مجھ سے کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم رہے گی جو مجھے زمین کو لپیٹ کر اور سکویڑ کر دکھا دیے گئے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، گلوبل ہوگی، عالمی ہوگی کہ نہیں۔ دوسری حدیث سنیں، یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، اونٹ کے بالوں کے بنے ہوئے کمبلوں کا نہ کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ تبارک و تعالی کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے، لیکن یہ داخلہ دو طریقوں سے ہوگا، یا تو صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ، یا کسی مغلوب کی مغلوبیت کے ساتھ، یعنی یا تو اللہ تبارک و تعالی ان کا اعزاز فرمائے گا اور وہ کلمہ اسلام کو خود قبول کر لیں گے۔ جب گھر والا، خیمہ والا اسلام لے آئے گا تو اس کے گھر کے اندر کلمہ اسلام داخل ہوگا، اس کو بھی عزت نصیب ہوگی، اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اگر وہ اسلام قبول نہیں کریں گے تو پھر ان کو چھوٹا بن کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا، اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی۔ اب ذرا آپ حضرات بتلائیے کہ اس کے بعد بھی کوئی شک ہے؟ یہ آسمانی نقشہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے،
ادھر یریدون لیطفئوا ہے، یہ زمینی نقشہ ہے۔ اب شکل کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ان دونوں کے مابین جو خلا نظر آ رہا وہ کوئی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ حالات کا کیا رخ ہوگا، کیونکہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوایا گیا، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے معلوم نہیں ہے، بولیے جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ آیا قریب ہے یا دور ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور مہلت دے دے تمہیں، اور کچھ آزمائش درپیش ہو اس کے لیے تمہیں کچھ اور مہلت عطا کر دے، ہو سکتا ہے۔ تو میں بھی کسی دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ رہا، لیکن دو امکانات ضرور ہیں، دو امکانات ضرور ہیں۔ امکان نمبر ایک کیا ہے؟ امکان نمبر ایک یہ ہے کہ ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نظر میں کھٹک رہا ہے۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اگرچہ ان کی حکمت عملی کیا ہے، ایک ایک کر کے ان کے ایک ایک حصے کو بکھیر کر ٹکڑے کر دیا گیا ہے۔ ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں، یہ سب ایک سالڈ بلاک ہے۔ یہ سارے عجمی مسلمان ہیں، یہ سارے عربی لوگ نہیں ہیں۔ عربی تو گئے، نوٹ کر لیجئے اس بات کو، اس لیے کہ عربوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے تھے، یہ رتبہ ان کو ملا، جو رتبہ ان کو ملنا تھا وہ مل گیا، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کو دھمکی بھی دے دی تھی۔ سورہ محمد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کہ اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹا دیں گے اور کسی اور کو ہم لے آئیں گے۔ اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی کے اندر، 1258 عیسوی میں جب بغداد کا سقوط ہوا ہے تو عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت اور عالم اسلام کی باغ ڈور چھین لی گئی، معزول کر دیے گئے اس کے حکمراں۔ اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھ میں گئی؟ ترکوں کے ہاتھ میں۔ ترکان تیموری ہندوستان کے اندر، ترکان صفوی ایران کے اندر، ترکان سلجوقی مشرق وسطیٰ کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، اور ترکان عثمانی تو کہنا ہی کیا، وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ جانتے ہیں کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ گریٹ عثمانی امپائر کے زیر اثر تھا۔ اس صدی کے آغاز تک، یعنی 14ویں صدی عیسوی کے آغاز تک گریٹ عثمانی امپائر قائم تھی۔ اس صدی میں عجیب و غریب معجزے ہوئے، بہت سے عجیب و غریب معجزے ہوئے ہیں۔ گریٹ عثمانی امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط ان کی حکمرانی تھی، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ دا گریٹ USSR، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ اب تو روس ایک ملک کی حیثیت سے بچ گیا ہے۔ یہ اس صدی کے اندر دو نہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، اس صدی کے اندر تو بڑے بڑے عجائب ہوئے ہیں، بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں۔ تیسری جنگ جو سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، جس کو حدیث کے اندر کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی یا الملحمۃ الکبریٰ، یعنی تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ ہے جس کا آغاز بوسینیا سے ہو چکا ہے۔ بہرحال ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا ایریا ہو، اور اس کے لیے کچھ نویدے بھی موجود ہیں احادیث نبویہ کے اندر، احادیث شریفہ کے اندر۔ وہ تو آپ نے سنا ہوگا نا اقبال کا شعر کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا، جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن، وہی ہے میرا وطن۔ حدیث میں آتا ہے یخرج الناس من المشرق یؤدون لمہدہ یعنی سلطانہ، یعنی مشرق سے فوج نکلیں گی جو مہدی کی حکومت قائم کرے گی۔ یہ مہدی اہل تشیع کے اور ہیں اور ہمارے نزدیک اور ہیں۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق ان کے 12ویں امام جو رپوش ہو چکے تھے، جو غائب ہو چکے تھے، وہ ظاہر ہو جائیں گے، یعنی ابھی امام غائب ہیں پھر وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ ہمارے نزدیک یہ مہدی، امام مہدی رضی اللہ عنہ پیدا ہوں گے یا پیدا ہو چکے ہوں، اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے۔ لیکن عالم عرب کے اندر
پھر ایک طاقت بن کر ابھرے گی، باطل کی طاقتوں کے خلاف جہاد کریں گے، لیکن ان کو مدد آئے گی دو طرف سے، یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو مدد آئے گی دو طرف سے، ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، اور ایک آسمانی مدد آئے گی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، جو زندہ آسمان سے اٹھا لیے گئے تھے وہ نازل ہوں گے، اور در حقیقت ان دو مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلعہ قمع ہوگا، اور یہ گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر قبرستان بن کر رہے گا، اور عظیم ترین قبرستان بن کر رہے گا۔ اس کی بڑی واضح احادیث موجود ہیں، اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں ہماری کتب احادیث کے اندر، بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ہے یخرج من خراسان رایات سود، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، نوٹ کیجئے گا، یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيلیا۔ خراسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام تھا، وہاں جو جہاد ہوا، غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیوں کا خمیازہ بھگت بھی رہے ہیں اور بھگت چکے ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی معاف نہیں کیا، غلطی کی سزا دی ہے۔ 35 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غلطی غزوہ احد کے اندر ہوئی، جہاں سے حکم تھا کہ مت ہٹنا، 50 میں سے 35 صحابہ ہٹ گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ فتح شکست میں بدل گئی، 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مسلمانوں تم ہم سے گلا نہیں کر سکتے، ہم نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا جب تم گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، لیکن جب تم ڈھیلے پڑ گئے، ڈسپلین توڑ دیا، غفلت اختیار کی، تو پھر تم کو سزا ملی۔ تو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو خیر الناس بعد الانبیاء ہیں، پوری نوع انسانی کے اندر انبیاء کے بعد سب سے بلند ترین انسان ہے، اگر ان کی بھی غلطی کا خمیازہ اللہ نے چکھایا، کیوں چکھایا؟ ضروری تھا تاکہ آئندہ نسل کے لیے سبق ہو جائے، وَلْيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر جو کھوٹ ہے اور جو کینہ کپٹ ہے وہ پاک و صاف کر دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو غلطی کا مزہ چکھایا۔ بہرحال غلطیاں ہوئی ہیں افغانستان کے اندر، افغانستان میں ایک امام کے ساتھ بیعت تھی، بلکہ بدقسمتی سے کہیے کہ یوں بیعت کر کے توڑ دی گئی۔ عبد الرسول سجاد صاحب کے ہاتھ پر پاکستان کے 7 کروس تھے، انہوں نے عین حرم کے اندر بیٹھ کر بیعت کی اور پاکستان آ کر بیعت توڑ دی، سزا اس کی مل رہی ہے اور مل چکی ہے، ایسی خانہ جنگی ہو چکی ہے، کوئی سبب ہے لہٰذا یہ سزا تو ملے گی، لیکن یہاں پر خون جتنا خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے۔ یہاں سے خیر برآمد ہوگا، افغانستان سے اور مشرق سے خیر برآمد ہوگا، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اگر دوسرا امکان ہو گیا، دوسرا امکان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برس پڑے، اگر یہ دوسرا امکان ہو گیا تو مجھے یقین ہے اللہ ہندوؤں کو مسلمان بننے کی توفیق دے گا، لیکن اسلام کا بول بالا اسی خطے سے ہوگا۔ تاریخ میں یہ ہو چکا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے تھے، تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا، اور پھر اسلام کا مسلمانوں کا دوسرا دور عروج انہی تاتاریوں کی مختلف شاخوں کے تحت ہوا۔ وہ تاتاری ہی تو تھے، وہ سارے ہورس ترکان، تیموری ترکان، وہی تو اسٹوک ہے۔ آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق سے ہوگا، مشرق سے یہاں سے فوجیں چلیں گی تو کوئی عجب نہیں، کوئی عجب نہیں۔ بہرحال یہ 2 امکانات ہیں، لیکن اس کا فیصلہ میرے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ سیدھی بات، اگر آپ بھی ہم بھی ٹھیک ہو جائیں، ہوش میں آ جائیں، تو قوم یونس کی طرح ہم توبہ کر لیں
تو بغیر عذاب کے کوڑے کے رحمت خداوندی ہم پر سایہ کرے گی۔ اگر ہم نہ جاگے تو وہ عذاب کا کوڑا برسے گا۔ یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ یہ کب ہوگا، وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، کہ یہ کب ہوگا، لیکن میں یقین کے ساتھ یہ جانتا ہوں کہ یہ وقت آئے گا، لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی یہیں سے بول بالا ہوگا۔ اگر ہمارے ذریعے نہیں تو ان کے ذریعے سے جو ہمیں شکست دے کر پھر اسلام قبول کر لیں گے، لیکن کیوں نہ پہلے ہی راستے پر ہم چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے عذاب کے کوڑے برسنے سے پہلے سنبھلنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے اور جلد از جلد مسجد اقصی کی بازیابی عطا کرے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔